نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مائۃ الف الف مرۃ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے ہمارا چاند گرہن کا عمل۔ چاند گرہن کیوں ہوتا ہے، اس کے پیچھے رب کریم کی کیا قدرت ہے اور یہ کیسے وقوع پذیر ہوتا ہے، اس کے کیا اثرات ہیں انسان زندگی پر، یہ ہمارا ایک ٹاپک نہیں ہے۔ ہمارا ٹاپک صرف چاند گرہن کے دوران کیے جانے والا ایک خاص عمل ہے جو خانوادہ چشتیہ نظامیہ میں کیا جاتا ہے اور بہت کم تعلیم کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں، ہر وہ شخص جانتا ہے، ہر وہ فرد جانتا ہے جو عملیات سے شغف رکھتا ہے، دلچسپی رکھتا ہے کہ آج کی شب یعنی 7 اور 8 ستمبر کی درمیانی رات چاند گرہن کی رات ہے، جو کہ پاکستانی وقت کے مطابق 8:28 پر چاند کی روشنی مدھم ہونا شروع ہو جائے گی، چاند گرہن لگنا شروع ہو جائے گا۔ رات 9:27 پر جزوی چاند گرہن کا آغاز ہوگا۔ 10:31 پر مکمل چاند گرہن شروع ہوگا۔ 11:12 پر چاند گرہن اپنے مکمل عروج پر ہوگا اور 11:53 پر مکمل چاند گرہن جو ہے اس کا اختتام شروع ہوگا اور 12:57 پر جزوی گرہن ختم ہوگا اور رات 1:55 پر مکمل چاند گرہن ختم ہوگا۔ یہ اوقات کار ہیں۔ اب آپ چاند گرہن کے دوران جو خانوادہ چشتیہ نظامیہ میں عمل کیا جاتا ہے، تعلیم اور تلقین، اس کی تفصیل کچھ ایسے ہے۔ سب سے پہلے آپ باوضو ہو کر 12 رکعت نماز نفل توبہ استغفار و حصول مراد کی نیت سے پڑھیں گے۔ اس میں پہلی رکعت میں آپ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے اور دوسری رکعت میں آپ سورۃ الم نشرح پڑھیں گے 3 مرتبہ۔ 12 کی 12 رکعتوں میں آپ کی یہی ترتیب رہے گی۔ 12 رکعت کے بعد آپ 2 کر کے پڑھیں گے۔ آپ سجدے میں دعا کریں گے توبہ کی، معافی کی، صغیرہ کبیرہ گناہوں کی، جانے انجانے میں ہونے والے گناہوں کی، اور اس کے بعد آپ اپنی مراد مانگیں گے، اپنی خواہشات مانگیں گے اور خوب مانگیں گے، ڈھیروں مانگیں گے اور بے تحاشا مانگیں گے۔ جس نے دینا ہے وہ کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، دینے والا بھی ہے، سب وہی ہے، کسی کا اختیار نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ اس سے جتنا مانگیں کم ہے، وہ دے گا۔ اس میں آپ کھلا مانگے، سجدے میں رو کر، گڑ گڑا کر، تکرار کے ساتھ مانگے، اور جب قلب یہ فیل کرے کہ ہاں بہت ہو گیا، میں نے مانگ لیا، اس نے دے دیا، سجدے سے اٹھ جائیں۔ قبلہ رخی اپنی آنکھوں کے زاویے کے بالکل برابر پہ ایک عدد گلاس شیشے کا رکھیں، پانی کا بھر کر۔ گلاس شیشے کے میں کوئی ڈیزائن نہ ہو، کوئی سٹیکر لگا ہوا نہ ہو، کوئی تحریر نہ ہو۔ اب آپ نے اس گلاس کو دیکھتے ہوئے نظر اس پہ ٹکا کے آنکھیں جھپکنی نہیں ہے، کوشش کرنی زیادہ سے زیادہ اس کو آپ دیکھیں، آنکھیں کم سے کم جھپکیں۔ اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ، درود پاک آپ درود چشت پڑھیں گے یہاں پر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مائۃ الف الف مرۃ وبارک وسلم 11 مرتبہ۔ اس کے بعد 1100 مرتبہ پڑھیں گے یا حیو یا قیوم بحق اللہ صمد، مکمل توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، نظر ٹکا کر۔ جب اختتام کے 1111 مرتبہ درود پاک آپ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ گلاس اٹھائیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے اور پانی پی لیں گے۔ یہ ایک دن کا عمل کافی ہے، لیکن عمل کی ہمیشہ تاثیر اور فوائد جب ملتے ہیں جب آپ اس کو کنٹینیوس اپناتے ہیں، اس کی مدامت قائم رکھتے ہیں۔ اگر آپ مجھ گناہ گار کی، ناقص العقل کی بات مانیں تو اس کو آپ آج کی رات شروع کریں، 1100 مرتبہ کریں، اس کے بعد آپ اس کو کم سے کم 21 سے 40 دن، مدت کا فیصلہ نیت، تصور، سوچ، تخیل، خیال آپ خود کریں گے کہ میں نے اس کو 21 دن کرنا ہے یا 40 دن کرنا ہے۔ 313 مرتبہ اسی طرح گلاس پر پڑھیں اور پانی خود پی لیں۔ اچھا، ایک کام آپ اور کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ آپ نے پہلے دن آج کی رات جو زکوٰۃ دی ہے، پانی خود پی لیا، کل آپ پڑھتے ہیں تو آپ آدھا گلاس پانی ایک بوتل میں ڈال لیں،
وہ پانی سب پئیں، مکس ہو جائے گا، پانی بوتل والی ہے اس میں تھوڑا سا ڈال لیا اور مکس ہو گیا، جو باقی بچا وہ آپ خود پی لیں۔ اس طرح آپ 40 دن کر لیں، 40 دن یا 21 دن کر لیں۔ مدت مکمل کے بعد بھی آپ مدامت جو اس کی وہ 313 رکھیں، مدامت 313 سے کم نہ کریں آپ، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ اس کو روزانہ مدامت میں رکھیں، اور اگر آپ گھر پہ ہیں یا آستانہ عالیہ پہ ہیں، جو آپ کی جگہ ہے جہاں آپ عملیات کا پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، تو کوشش کریں گلاس بھی پڑھ لیں توجہ کے ساتھ، اگر نہ پڑھ سکیں تو مسجد میں پڑھ لیں۔ ہاں ایک اور خاص بات، اگر آپ جان نماز پہ بیٹھ کے پڑھیں تب بھی افضل ہے، اگر آپ جان نماز کے علاوہ پاک صاف فرش پہ، وہ کچا فرش ہے، کچی مٹی ہے، پلستر ہوا ہے، ٹائل لگی ہے، اس پہ ڈائریکٹ بیٹھ کے پڑھیں کہ آپ کا جسم ڈائریکٹ فرش کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہو تو وہ زیادہ افضل ہے۔ اب ایک اس میں خاص ترتیب بتا دیتا ہوں آپ کو، وہ اب آپ کچھ ہیں ایسے وہ کہتے ہیں کہ عمل نہیں چلتا، کیونکہ بہت طویل ٹائم ہے اس کو آپ 2 مرتبہ کریں، 2 مرتبہ 12 نفل پڑھیں، 2 مرتبہ عمل پڑھیں۔ پہلی مرتبہ پڑھ کر اس کے فیوز و برکات جو ہیں، اس کی جو ثمرات ہیں، اس کے جو انعامات ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے مرشد کریم اور اس کی نسلوں کے لیے مانگیں، یعنی مرشد اور مرشد کی نسلوں کے لیے مانگیں۔ جو سجدے میں معافی ہے وہ اپنے لیے، اپنے نسلوں کے لیے مانگیں، اور جو انعامات ہیں، نعمتیں ہیں، برکتیں ہیں، وہ اپنے مرشد اور اس کی قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے مانگیں، اور دوبارہ عمل کریں، پھر 12 نفل دوبارہ پڑھیں، اس میں اپنے لیے توبہ استغفار مانگیں، اور اپنے ہی لیے اور اپنی نسلوں کے لیے انعامات، نعمتیں، برکتیں ڈھیروں مانگیں، ڈھیروں، انتہا زیادہ ڈھیروں، ضرورت ایک کی تو 1000 مانگیں۔ اس کے بعد یہی آپ کہ اللہ سبحانہ وتعالی عمل کریں 11 مرتبہ اور پانی پی لیں، تو مرشد کریم کے لیے کریں گے اس ٹائم میں پانی آپ خود پئیں گے۔ اچھا، اس میں اب یہ ہو گیا، اس کے ساتھ ایک کام اور کر لیں آپ، وہ یہ کر لیں کہ اگر آپ کا دل مانے تو ایک پیلا لڈو اور ایک ٹکڑی سفید برفی کی پاس رکھ لیں، اور جب 1100 مرتبہ یا قیوم اللہ الصمد، اس کے بعد درود پاک پڑھ لیں، مکمل ہو جائے تو اس کا آپ اصال کر دیں اور نیاز کر دیں اسماء مبارکہ یا قیوم اور اللہ الصمد کے موکلین خدام کی باوسیلہ خواجگان چشت کے وسیلے سے ان اسماء کے موکلین و خدام و روحانیت کی نیاز کر دیں۔ سارا خود کھا لیں، تھوڑا تھوڑا خود کھا لیں، باقی فیملی کو کھلا دیں، یا سارا خود کھا لیں، یہ آپ پر ہے۔ عمل آپ کا چلے گا، بھرپور چلے گا، لیکن یہ آپ کو فتوحات غیبی دے گا، رزق کے اسباب دے گا، تسخیرات دے گا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ، ایک رات میں کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور اس ورد سے آپ نے دم نہیں کرنا کسی کو، اس ورد سے کاٹ نہیں کرنی کسی کی، اس ورد کو پڑھنے کے بعد جو دم کر رہے ہیں آپ، وہ اس نیت سے نہیں کر رہے کہ کسی کی بیماری ختم ہو جائے، یا جادو ختم ہو جائے، جنات ختم ہو جائے، حسد ختم ہو جائے، وہ بس پڑھ کے دم کریں، فیملی کو پلا لیں اپنے کو۔ اس کو کریں، بہت پرتاثیر عمل ہے، خواجگان چشت کی توجہات کے ساتھ عمل ہے۔ آپ جہاں بیت ہیں، جو آپ روحانی استاد ہیں، ان کی اجازت سے کریں۔ اگر آپ کا دل مانے اور ہم سے اجازت لے کے کرنا چاہتے ہیں ہماری نیت سے، ہماری توجہات کے ساتھ، تو ڈسکرپشن میں نمبر دیا گیا ہے واٹس ایپ کا، اس پہ رابطہ کریں، آپ کو اجازت مل جائے گی۔ آپ کو ترتیب و طریقہ کار اس ویڈیو میں بتا دیا گیا ہے، مکمل ڈیٹیل کے ساتھ، مکمل تفصیل کے ساتھ۔ کوشش کی ہے میں نے باریک سے باریک بات ڈسکس کروں، لیکن اگر پھر بھی کوئی بات رہ جائے تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہمارا واٹس ایپ گروپ کا لنک بھی ہے، اس کو بھی جوائن کر کے آپ سوال کر سکتے ہیں۔ دعا میں رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دونوں اسماء کا اس مکمل عمل کا فیض دے، آپ کے وسیلے سے آپ کی نسلوں میں فیض جاری فرمائے، اور آپ کے وسیلے سے ہم مجھ گناہ گار اور میری پوری ٹیم کو بھی اس کا فیض ملے، آمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔